اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، پس ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان لوگوں کو بھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک یہ اندھی قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ پچھلی آیات میں چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا نقشہ سورۃ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح دعوت دی، یوں زبانی دعوت دی، اگلے لوگوں نے اپنے چہروں پر کپڑا ڈال دیا کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اونچی آواز سے دعوت دینا شروع کر دی، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو مجمع میں دعوت دینے لگے اور انفرادی ملنے لگے اور اسی طرح گھر گھر جا کر ملنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی فرد اپنی قوم میں سے ایسا نہیں چھوڑا جس کے پاس دعوت نہ پہنچائی ہو۔ 950 سال کی لمبی عمر میں، لمبی مدت میں قوم کے پاس جاتے رہے اور تکالیف بہت زیادہ برداشت کی اور قوم کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن قوم نے نہ مانا اور جھٹلایا۔ اس کے جب یہ پتہ چل گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ ان میں سے ایک فرد بھی ایمان نہیں لائے گا، ان میں صلاحیت نہیں ہے ایمان کی، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے تو یہ تیری قوم کو، آئندہ پیدا ہونے والوں کو مزید گمراہ کریں گے، تو یہاں کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ کشتی بنائیں ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایک درخت لگاؤ، درخت لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جلدی بڑا بھی کر دیا، پھر اس کے پھٹے بنا کر انہوں نے کشتی بنائی، اور تفسیری روایات کے مطابق یہ سب سے پہلے بننے والی کشتی تھی، 450 فٹ لمبی اور 75 فٹ چوڑی اور 45 فٹ اونچی، 3 درجے اس کے بنائے گئے، اور پہلے جانوروں کو اور پرندوں کو ایک ایک جوڑا ان کا سوار کیا گیا، اور اس کے بعد آخر میں ایمان والوں کو سوار کیا۔ روایت کے مطابق 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں جو سوار ہوئیں، اور 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ان کے علاوہ تھے، حام، سام اور یافس، اور ایک بیٹا نافرمان تھا جن کو بلایا بھی ہے کہ آپ کشتی میں آ جائیں، اس نے نافرمانی کی اور کشتی میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا، تو بہرحال وہ ہلاک ہوئے۔ فرمایا ہم نے ان کو نجات دی، نوح علیہ السلام کو، والذین معہ فی الفلک، جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے ایمان لانے والے، ان کو نجات دی۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور باقی سارے کے سارے غرق ہوئے، اور غرق ہونے کی وجہ اور علت بیان فرمائی، الذین کذبوا بآیاتنا، وہ غرق ہوئے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ مفسرین نے یہاں ایک عجیب بات فرمائی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، عقیدہ اور نظریہ کے ساتھ جھٹلانا تو بڑا کفر ہے، اور اپنے عمل کے ساتھ جھٹلانا، یعنی ایک کام کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کا حکم موجود ہے، اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے یا معاشرے کے دباؤ کو پورا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی ناشکری کی ہے، یہ بھی کفران میں آتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کے لیے رک جاتی ہے۔ اگر ایسے توبہ کر لی تو یہ وبال ٹل گیا، اگر توبہ نہ کی تو یہ وبال آنے والا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے ایک نالے کے سامنے بند باندھ دیا جائے تو پیچھے جتنا پانی آ رہا ہے وہ سارا جمع ہو رہا ہے۔ اگر ایک ہی دفعہ کوئی چیز
اس بند کو توڑ دے تو وہ آگے انسانوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح بداعمالیاں انسان کے لیے رک رہی ہیں، اگر توبہ کی تو ختم، اگر نہ توبہ کی تو کسی صورت میں پھر انسان پر وبال آ سکتا ہے۔ اس قوم نے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، آیات کو جھٹلایا، اللہ کے احکام کو جھٹلایا، تو یہ بند ان کے لیے روکا رہا۔ تو جب نکلا اللہ تعالیٰ کا عذاب تو پھر یہ بچ نہ سکے، اور تقریباً 150 دن ایک روایت کے مطابق، 6 مہینے ایک روایت کے مطابق یہ پانی اپنے جوبن پر رہا، نیچے زمین سے بھی نکلتا رہا، آسمان سے بھی برستا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی صرف حفاظت ہوئی، باقی سارے کے سارے غرق ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، کہ آسمان تھم جا، اب زمین اپنے پانی کو نگل جا۔ تو زمین نے پانی کو نگلنا شروع کیا، آسمان تھم گیا، تو یوں جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام اترے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں میں سے صرف ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، ان کی نسل آگے چلی، باقی کسی کی نسل نہ چلی، اپنی عمر مکمل کر کے سارے فوت ہو گئے۔ تو دنیا میں اب جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے یہ سام، حام اور یافس کی اولاد ہیں۔ ہمارے جو ہندوستان ہے مشرق وسطیٰ جسے کہتے ہیں، یہ سامی اولاد ہے، ان کو سامی کہتے ہیں، حضرت سام کی اولاد ہے۔ اور یہ جو حبشہ ہے، افریقہ کے لوگ ہیں، یہ حام کی اولاد ہے، اور باقی دنیا میں رہنے والے یہ یافس کی اولاد ہیں۔ تو یہ 3 بیٹے ہیں جن کے آگے نسل چلی۔ قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے انہم کانوا قوما عمین، یہ اندھی قوم تھی، اب آنکھوں سے اندھے نہیں تھے لیکن یہ دل کے اندھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں ان کی اندھی نہیں، دل اندھا ہے۔ جب دل اندھا ہو جائے تو اس کے بعد حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا پتہ نہیں چلتا، پہچان ختم ہو جاتی ہے، انسان اپنے ہاتھ سے اور اپنے منہ سے سب کچھ کرتا ہے۔ ان کی ہلاکت کی وجہ مفسرین نے لکھی کہ 3 وجہیں اس قوم میں پائی جاتی تھیں جو ان کے لیے آیات کے جھٹلانے کا سبب بنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز مال کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، حلال اور حرام کی پہچان نہیں کرتے تھے، اور جس طرح کھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور دوسری بیماری ان میں تھی کہ یہ عہدے کے مریض تھے، ہر ایک عہدے کی پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور تیسری بات ان میں تکبر کی تھی، عہدہ اور مال کے حاصل ہونے کے بعد تکبر پیدا ہوتا ہے، اس تکبر کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی بات انہوں نے تسلیم نہ کی۔ یہ 3 چیزیں پائی جا رہی تھیں جو ان کی ہلاکت کا سبب بنی، اور یہ بات لکھی ہے کہ جس قوم میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، دین کے اعتبار سے وہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہی 3 چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے ذات میں اور اپنے معاشرے میں۔ اللہ تعالی ہمیں مال کی ایسی محبت سے بچائے جو حلال حرام کی پہچان بھی چھوڑ دے، اور ایسے عہدے کی طلب سے بچائے جو دوسرے کے لیے ذلت کا باعث اور اپنے لیے بھی ذلت کا باعث بنے، اور اسی طرح ہمیں تکبر سے بھی بچائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ فَكَذَّبُوهُ جھٹلایا انہوں نے نوح علیہ السلام کو، فَأَنجَيْنَاهُ بس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، والذین معہ اور ان لوگوں کو بھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فی الفلک اور کشتی میں، واغرقنا ہم نے غرق کر دیا، الذین کذبوا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، انہم بے شک یہ لوگ، کانوا قوما عمین اندھی قوم تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، تعلق، قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت اور سرور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کو پاک فرما،
اپنی محبت کا غلبہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ یا اللہ ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نصیب فرما۔ مال کی ایسی محبت سے بچا جو حلال حرام کی پہچان چھڑوا دے۔ یا اللہ عہدے کے ایسے طلب سے بچا جو تیری ناراضگی کا باعث بنے اور ظلم و ستم کا باعث بنے۔ یا اللہ تکبر سے بچا، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بیمار ہیں صحت نصیب فرما، جتنے تنگ دست ہیں فراخ رزق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے دین میں کمزور ہیں یا اللہ دین میں قوت نصیب فرما، دینی غیرت حمیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان میں کمال نصیب فرما۔ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہر لمحہ ہمیں اپنی رحمتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے دکھ درد سے پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔